السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑی اہم ہے یہ ہندوستان کی ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک لڑکی یہ بات کہہ رہی ہے ہم نعرہ تکبیر بھی لگائیں گے اور ہم اذان بھی پڑھیں گے اور ہم سچے ہندو ہیں، لیکن کلمہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پڑھا ہے، ہم نعرہ تکبیر بھی لگائیں گے، اذان بھی پڑھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ اور یہ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ مودی کو ہم پورے پار سے، پنجابی میں کہتے ہیں پورے پار سے اس کو للکاریں گے بھی۔ تو آئیے ناظرین، آخر وہ کتنی پیاری باتیں کہہ رہی ہے ناظرین، وہ ہم باتیں سنتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بھی گفتگو سنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرے سارے دوست ہیں مسلمان، کیا پتا میرا مسلم نہیں، دیکھیے میرے کو سب صحیح لگتے ہیں، سب انسان ہے، وہ بھگوان کی دین ہے، اللہ کی دین ہے، سب مسلم میرے دوست ہیں، میں مانتی ہوں میرے دوست ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی مسلم ہوگا اور کیا پتا کوئی چاہنے والا ہو میرا مسلم۔ آپ ہندو مسلم سکھ عیسائی کر رہے ہو، کیا ان سب کے خون الگ ہیں؟ سب کا خون ایک ہے۔ ہندو بھگوان کو مانتا ہے، مسلم اللہ کو مانتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر بندہ، ہر ویکتی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایک بھگوان کو مانتا ہے۔ میں سناتنی ہوں اور ہم ہر کسی کے نعرے لگائیں گے، جے شری رام، جے شری رام، اللہ اکبر۔ مسلمان ہندوستان میں جی نہیں سکتا، مسلمان ہندوستان میں سانس نہیں لے سکتا، مسلمان ہندوستان میں رہ نہیں سکتا۔ دیکھیے ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہاں پہ ہر دھرم کا ویکتی رہ سکتا ہے اور بڑے آرام سے رہ سکتا ہے۔ اگر آپ جس کو مندر جانا ہے وہ مندر جائے، جے شری رام کے نعرے لگائے، جس کو مسجد جانا ہے مسجد جائے، اللہ اکبر بولے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں ہندو ہوں تو میں کسی اور دھرم کے بھگوان یا گرو یا اللہ کو میں مان نہیں سکتی، میں ان کو پوچھ نہیں سکتی۔ فرضی ٹیکا لگا کر کے آپ اللہ کر کے نعرے لگائیں۔ نہیں، میں سناتنی ہوں اور میرے سناتن دھرم کی آپ بے عزتی مت کریے۔ میں اگر سناتن دھرم سے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی اور دھرم کے ریلیجن پلیس میں جا کر کے اپنا ماتھا نہیں ٹیک سکتی۔ دوسری سب سے بڑی غلط فہمی غیر مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ فنڈامنٹلسٹ اسے کہتے ہیں، بنیاد پرست اسے کہتے ہیں وہ انسان کو جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور ان باتوں پہ عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور ان پہ عمل کرے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سارے بنیاد پرستوں کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے، ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے اور پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، یہ معاشرے کے لیے اچھا ہے، یہ اچھا بنیاد پرست ہے۔ دوسری اور اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، یہ معاشرے کے لیے برا ہے، یہ اچھا بنیاد پرست نہیں ہے۔ ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے اور پھر ہمیں لقب دینا پڑے گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ مسلم فنڈامنٹلسٹ کا سوال ہے، مسلم بنیاد پرست کا سوال ہے، میں اپنے آپ کو مسلم بنیاد پرست سمجھتا ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں مسلم بنیاد پرست ہوں۔ I am a fundamentalist, I am a Muslim fundamentalist and I am proud to be a Muslim fundamentalist۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں سارے انسانوں کو کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی تعلیم آپ مجھے دکھاؤ
جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس تعلیم کے بارے میں بیک گراؤنڈ نہیں پتا, اس کا ریزننگ نہیں پتا, اسی لیے آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے, لیکن جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو ایک بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ تعلیم انسانیت کے خلاف ہے. یہ لفظ فنڈامنٹلزم ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا امریکن کرسچنز کے لیے 20ویں صدی کے پہلے, 20ویں صدی کے شروعات میں امریکن پروٹسٹنٹس, ایک عیسائی کا گروہ ہے جسے کہا جاتا ہے پروٹسٹنٹس, ان نے پروٹیسٹ کیا چرچ کے خلاف. کرسچن چرچ, عیسائی چرچ کہتا ہے کہ بائبل کا سارا پیغام خدا کی طرف سے ہے. یہ امریکن پروٹسٹنٹ نے پروٹیسٹ کیا, امریکن پروٹسٹنٹ نے التجا کی کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے, لیکن بائبل کا ہر الفاظ, ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر الفاظ, ہر حرف خدا کی طرف سے, یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے, یہ تحریک اچھی تحریک ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ تحریک اچھی تحریک نہیں ہے. آپ جب آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن who strictly adheres to the ancient teachings and scriptures of any religion. آکسفورڈ ڈکشنری میں کہا گیا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی قدیم پرانی مذہبی کتابوں کو پختگی سے عمل میں لاتا ہے. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پرانی کتاب پختگی سے عمل کرتا ہے کوئی بھی مذہب کی. ریوائزڈ ایڈیشن جب پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کی, اس میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ قدیم پرانی کتابوں پہ عمل کرتا ہے کوئی بھی مذہب کی, خصوصاً اسلام. Fundamentally the person who strictly adheres to the ancient doctrines and scriptures of a religion, especially Islam. اگر کوئی اسلام کی مذہب کی کتابوں کو پختگی سے عمل میں لاتا ہے اپنی زندگی میں, اسے کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. جب بھی آپ یہ لفظ فنڈامنٹلسٹ سنیں گے فوراً آپ کا ذہن کہے گا کہ یہ مسلم ہے. آج ہم مسلمان ہمیشہ ڈیفنس پہ جاتے ہیں, وی آر اپولوجیٹک. اپولوجیٹک کو کیا کہیں گے؟ اردو میں کہوں گا کہ مسلمان افسوس کی بات ہے نپنسک بن گئے. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے فنڈامنٹلسٹ, نہیں 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 میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ, میں بنیاد پرست نہیں ہوں. آج میڈیا کہتی ہے ہم ایکسٹریمسٹ ہے, انتہا پسند ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں انتہا پسند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, میں انتہا پسند ہوں. I am an extremist. I'm extremely kind. I'm extremely merciful. I'm extremely loving. I'm extremely just. I'm extremely honest. میں انتہا پسند ہوں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم سورۃ انفال کی آیت پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 313 ساتھیوں کو, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بدر میں گئے تھے, تو قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رب العالمین کی طرف پھیلائے ہیں. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ. ناظرین اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب فریاد کی آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف, تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ فاستجاب لکم, ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. بدر کے اندر آپ 313 صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتے بھی بھیجیں گے. یہ دشمن کے مقابلے میں آپ کے ساتھ مل کے ہمارے فرشتے بھی لڑیں گے. تو ناظرین جب جنگ بدر
فتح کیا تو نبی پاک کے صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تکبیر تھا. یعنی بدر کے اندر دیکھیں تو نعرہ تکبیر لگتا ہے. کیا معنی نعرہ تکبیر؟ اللہ اکبر. احد کا میدان میں دیکھیں گے تو نعرہ تکبیر ہی لگا ہے, اللہ اکبر. جتنے بھی میدان دیکھیں گے, خندق کا میدان دیکھیں گے تو نعرہ تکبیر ہی لگا ہے. اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں, آج سے پچھلے سال کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکی نے بھی ہندوستان کے اندر رہ کے, جس نے حجاب یعنی پردہ کیا ہوا تھا اور وہ نکلی تھی, اس نے بھی نعرہ تکبیر ہی لگایا تھا اور سارے پیچھے ہو گئے تھے. یعنی پتہ یہ چلا کہ مسلمان جب بھی نعرہ مارتا ہے تو وہ نعرہ تکبیر کا ہی مارتا ہے, تو نعرہ تکبیر ہی لگانا چاہیے. تو یہ بڑی بات ہے کہ اس لڑکی نے یہ بات کیا کہ ہم نعرہ تکبیر بھی لگائیں گے. یعنی اس کا مطلب کہ ہم نعرہ تکبیر لگائیں گے اور ہندوستان کی زمین کانپ جائے گی ہمارا نعرہ تکبیر لگانے. تو انشاءاللہ ناظرین وہ دن دور نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہندوستان کی زمین بھی کانپے گی اور انشاءاللہ غزوہ ہند بھی ہوگا. تو آئیے ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.